کے امام کی خدمت میں انہی کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چونکہ وقت کافی آ چکا ہے، بولنے کا مقام تو نہیں ہے، اما ممبر پر آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو بولوں گا، یہ تو مجبوری ہے۔ مائک پر آنے کے بعد خاموش رہے یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ نیاز اور آپ کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ مختصر وقت میں مختصر سی نصیحت جو مجھ سے ہو سکی، اور امام زمانہ کے وجود کے حوالے سے یا یوں کہوں فلسفہ غیبت کے حوالے سے مختصراً تعریف کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ خداوند کریم نے قرآن کریم میں جس آیت کریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند کریم فرما رہے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ یوم یہاں پر استعمال کیا ہے، یوم یعنی کہ وہ دن کہ جس دن دنیا تمام ہو جائے گی، جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد جو دن ہوگا، یعنی یہ پہاڑ ذروں میں تبدیل ہو جائے گا، انسان اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمام دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور پھر سے ایک میدان آباد کیا جائے گا۔ اس میدان میں خالق حقیقی ہاتف ندا دے گا، صدا یہ آئے گی، کیا صدا آئے گی؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس دن ہم آواز دیں گے ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ آنے کے لیے، ہم آواز دیں گے کہ اس ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب جو بھی علی کا ماننے والا ہوگا وہ علی کے ساتھ ہوگا، جو زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہوگا وہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ، جو حقیقی امام ہے، جو علی کی نسل سے امامت پر منفذ ہے، جو علی کی نسل سے امامت پر چل رہا ہے، اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو علی کو نہیں مانتا ہوگا پتہ نہیں کس کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جو امام، ہم جس امام کو مانتے ہیں وہ امام آج اگر دیکھا جائے تو پردہ غیب میں ہے، غیب کے پردے میں بیٹھا ہے امام۔ ہم کہتے ہیں کہ پردے میں بیٹھا ہے امام، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری نگاہوں پر پردہ پڑا ہے۔ امام غیب میں نہیں ہے، بلکہ ہماری نگاہیں اتنی تیز نہیں کہ امام کو دیکھا جا سکے، ایسی نگاہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم امام کو دیکھیں۔ اور یہ غیبت کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ غیبت پچھلے انبیاء کے دور میں بھی ہوئی۔ انبیاء کے دور میں اگر دیکھا جائے، ابھی بات کر رہے تھے حسن یوسف، جناب یوسف اور یعقوب کی باتیں ہو رہی تھی، تو جناب یوسف لوگوں کے درمیان میں تھے، مگر پہچانا نہیں جا رہا تھا، لوگ پہچانتے نہیں تھے، وہ بھی ایک غیبت تھی۔ امام زمانہ ہمارے درمیان میں ہوں گے پر ہم انہیں پہچان نہیں سکتے، یہ غیبتیں ہیں۔ امام کی غیبت اصل اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جناب موسیٰ کی غیبت ہے، جناب موسیٰ کے بعد دوسرے انبیاء، اب اسی طرح ہمارے رسول، ہمارے پیارے نبی کے غیبت اگر بیان کروں، کہتے ہیں جب رسول ہجرت پر جا رہے تھے تو تمام جو دروازے تھے ان دروازوں پر اور رسول کے گھر کے اعتراف میں شمشیر زن، شمشیریں ہاتھوں میں لے کر کفار چاروں طرف کھڑے تھے، پہرا دے رہے تھے۔ اما رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے،
اپنے گھر سے نکلے اور ہجرت کی، مگر وہ جو اعتراف میں کھڑے تھے ان کو نظر نہ آیا رسول. یہ بھی تو ایک غیبت ہے، غیبت اسے بھی کہا جاتا ہے. اب وہ نظر نہ آئے، اور جب صبح اٹھ کے دیکھا امیر المومنین کو تو وہ حیرت سے دیکھنے لگا امیر المومنین کو، اور مولا سے سوال کیا، یا علی تمہارا نبی کدھر ہے، نبی کہاں ہے؟ تو امیر المومنین نے مسکرا کر ایک جواب دیا، کیا تم نے میرے پاس رکھا تھا نبی کو، امانت دیا تھا مجھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ عزیزان، وہ بھی ایک غیبت تھا کہ رسول جب نکلے گھر سے تو تمام کے تمام کفار کے نگاہوں پر پردہ پڑا، ویسا ہی پردہ جیسا آج ہم اور آپ کے نگاہوں پر پڑا ہے. وہی پردہ ان کے نگاہوں پر پڑا تھا کہ جس کی وجہ سے رسول کو دیکھ رہے تھے اما پہچان نہیں رہے تھے. اب یہ فلسفہ غیبت کیوں ایسی رکھی خدا نے؟ فلسفہ کیوں اس امام کے ذمہ داری یہ رکھی کہ وہ غیب میں رہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کو فقط شارٹ کٹ میں اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں تو 3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ نفسیاتی آمدگی انسان کر لے، سچ کو تسلیم کرنے کی آمادگی ہو انسان کے اندر. یعنی انسان آج جو کچھ کر رہا ہے دنیا میں، آج دیکھیں ٹیکنالوجی کس قدر بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، ہر چیز بلندی پر جا رہی ہے، مگر انسان وہی پستی کے پست پر ہی ہے، ابھی بھی پستی میں جا رہا ہے انسان. آج دیکھیں دنیا میں قانون نافذ ہے، اما اس قانون پر عمل کچھ نہیں ہو رہا. جب یہ انسان آمادہ ہو جائے گا کہ یہ دنیا کے بنائے ہوئے قانون بغیر کسی منجی بشریت کے یہ قانون چل نہیں سکتا، تب خدا ندا دے گا، اور خدا انسان کے لیے جب یہ آمادہ ہو جائے تو پھر خدا ظہور کروائے گا کس کا؟ مہدی برحق کا. پھر بقیت اللہ کی آمد ہوگی اور خانہ کعبہ کے دیوار پر ٹیک لگا کر انہوں نے زمانہ فرمائیں گے، انا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو یہ آمدگی ابھی ہم تیار تو نہیں ہے نا، ابھی ہم تیار نہیں ہیں، اس لیے امام کے آنے کے انتظار میں لگے ہیں. اور یہ انتظار بھی ایک عظیم انتظار ہے. اس انتظار کے بارے میں خود پیغمبر خدا کا فرمان ہے کہ تمام عبادتوں سے افضل عبادت کیا ہے؟ انتظار الفرج، امام زمانہ کی آمد کا انتظار کرنا اور ان کے حق میں دعا کرنا. اس کے بعد دوسری وجہ وہ ہے ثقافتی اور صنعتی ارتقاء. امام غیب میں ہیں تو آج دیکھیں کیا کیا ثقافتیں چل رہی ہیں، کیا کیا ثقافتیں چل رہی ہیں. ایسی ثقافتیں ماشاءاللہ سے ہمارے اسلام کے دائرے میں آ چکی ہیں. یعنی اسرائیلیات کو جو ہمارے معاشرے میں نافذ کیا جا رہا ہے، اس میں سب سے مہم ترین جو ہے نا، وہ سب سے آسان حربہ جس کے ذریعے سے انسان کو قابو کیا جا سکتا ہے، وہ ہے ثقافت. اب یہ ثقافت کس طریقے سے قابو ہو رہی ہے، ہم کس طرح قابو ہو رہے ہیں ثقافت کی الغار کے ذریعے سے، وہ آپ کے سامنے ہے. آج کل محفلیں ایسی ہیں کہ محفلوں کا تو کیا کہنا، مجلسیں ایسی کہ اس مجلسوں کا کیا کہنا. محفلوں میں تو آج کل بس صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ ہو بھی رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ زیادہ ہو جائیں گے. کیا؟ رقص اور ڈھول باجے تاشے، یہ باقی رہ گیا. تمام چیزیں آ چکی ہے آپ کے محفلوں میں، مجلسوں میں یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں. یہ سب چیزیں دیکھیں نا آپ، آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، گویوں کو لا کر محفلیں منائی جاتی ہیں.
جتنے بھی گویے ہیں گانا گانے والے، میں معذرت کے ساتھ یہ جو ہمارے منقبت پڑھنے والے جو نیا جو ابھی یہ ٹرینڈ چلا ہے، اس منقبت پڑھنے والوں کو نعوذ باللہ من ذالک میں منقبت خواہ تو نہیں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا منقبت خواہ. کیوں؟ یہ گویے ہیں، گانا گانے والے ہیں. ارے اس سے اچھا تھا کہ تم گانا ہی گا لیتے. علی کے ذکر کو، آل محمد کے ذکر کو تم نے میوزک کے ساتھ اس طرح تم نے جوڑ دیا ہے کہ کفار چاہتے تھے کہ کسی طرح دین حق جو ہے، شیعت کا جو اصل منبع ہے وہ ختم ہو جائے. وہ کفار چاہتے تھے، مگر آج کیا ہوا؟ کفار کی وہ جو منصوبہ بندی تھی وہ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کے اور ہمارے محفلوں کے ذریعے سے. امام زمانہ کی محفل ہے اور چل رہے ہیں انڈین فلموں کے گانے. امام حسین کی محفل ہے، وہ گانے جو مشہور زمانہ ہیں. ٹھیک ہے، میں ہر گانے کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ بھی گانا ہے یہ بھی گانا نہیں، اما جو مشہور زمانہ ہے جسے ہر زبان زد عام پر مشہور ہے، ان گانوں کا تو خیال کرو نا کہ بھائی تم آل محمد کا ذکر کر رہے ہو یا گانا گا رہے ہو. یہ ہماری معاشرتی یہ ثقافتی الغار. امام اس وقت پردے میں ہے اور امام کی آمد تبھی ہوگی جب ہم تیار ہوں گے امام کے لیے. ہم چاہیں گے کہ امام آئے. ہماری محفلیں کیسی ہے لیکن امام زمانہ خوش ہیں یا ناراض؟ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تمہارے فعل پہ ناراض ابن زہرا ہے. تمہارے فعل پہ ناراض ابن زہرا ہے. خوشی منانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہیں پہ رقص کی محفل، کہیں پہ گانا ہے. کسی گلی محلے میں ہر سمت ایک تماشا ہے. کہیں پہ ڈول کی زد پر ہے ذکر آل نبی، کہیں پٹاخوں کی آواز میں ترانہ ہے. کہیں پہ ڈول کی زد پر ہے ذکر آل نبی، کہیں پٹاخوں کی آواز میں ترانہ ہے. کہ اب تو ہوتی ہے مخلوط محفل میلاد. اب یہ کالج یونیورسٹیز سے نکل کر اب ہمارے گلی محلوں تک پہنچ چکی ہیں کہ اب تو ہوتی ہے مخلوط محفل میلاد. تمہیں کہو کہ یہ انداز کس سے سیکھا ہے؟ تمہیں کہو کہ یہ انداز کس سے سیکھا ہے؟ نہ کوئی فکر ہماری نہ کوئی طرز عمل، ہماری قوم کو نادانیوں نے گھیرا ہے. ہماری قوم کو نادانیوں نے گھیرا ہے. وہ جن کا کام تھا اصلاح امت شبیر. اب دیکھیں نا، اب اس میں سب شامل ہیں. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف منقبت خواہ ہی نہیں. ذاکر ذکر جو کرتا ہے، اس میں ذاکر کا لفظ استعمال کیا تو ذکر جو بھی کرتا ہے، چاہے وہ ایک عالم ہو، امامہ رکھتا ہو یا بغیر امامہ کے ہو، بات اس میں نہیں ہے. کہہ رہے وہ جن کا کام تھا اصلاح امت شبیر، انہی کے ہاتھ میں اقدار کا جنازہ ہے. انہی کے ہاتھ میں اقدار کا جنازہ ہے. فقط ہے مال کمانے کی آرزو دل میں، فقط ہے مال کمانے کی آرزو دل میں. جو جتنا مال کمائے اسی کا چرچا ہے، جو جتنا مال کمائے اسی کا چرچا ہے. اس کی بولتی مثال جو ہے سامنے آپ کے سامنے، ثابت مثال کیا ہے؟ فلاں ذاکر 2 لاکھ لیتا ہے، فلاں گویہ 2 لاکھ لیتا ہے، 5 لاکھ لیتا ہے، 1.5 لاکھ لیتا ہے. یہ آپ کے سامنے، اور اسی کو بلایا جاتا ہے، اسی کو محفل میں بلایا جاتا ہے. کوئی اگر دین کی باتیں کرے تو وہ عالم برا، کوئی دین کی باتیں کرے وہ عالم برا، کوئی دین کی باتیں کرے وہ ذاکر برا. اما جو گا کر سنائے وہی ذاکر اچھا، اسی کا چرچا ہے، اسی کا چرچا ہے. کہتے ہیں کہ نصیری غالی مقصر کی شیخ کی باتیں. آپ دیکھیں ہمارے محفلوں میں یہ نہیں کہتا نہیں ہونا چاہیے، نصیری کی باتیں ٹھیک ہے. نصیری نے جو کیا وہ غلط تھا، مقصر جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے، شیخ جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے. اما آپ کس کی کر رہے ہو؟ آپ کیا کر رہے ہو؟
نصیری غالی مقصر شیخ کی باتیں، یہ کس کی شان میں لکھا گیا قصیدہ ہے؟ آپ نے لکھا ہے قصیدہ آل محمد کا، اما وہاں نصیری غالی فلان فلان فلان، ان سب کی باتوں میں کیا رکھا ہے بھائی؟ قصیدہ آل محمد کا لکھا ہے اور لگ تو رہا ہے کہ قصیدہ ان کی شان میں لکھا ہے. یہ شاعروں کے لیے بھی، ذاکروں کے لیے بھی. اور آگے کیا کہتا ہے؟ عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے شاعر خوشبو، ہر ایک شعر میں کیوں کرنا یا عقیدہ ہے؟ بھائی عقیدہ دیکھیں، عقیدہ کس چیز سے ملتا ہے؟ قرآن و سنت، ائمہ کے اقوال، قول ائمہ، تقریر ائمہ، فعل ائمہ، یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہیں اور ہمارے ساتھ اس کے ساتھ قرآن موجود ہے. عقیدہ وہی صحیح ہے جو قرآن کہتا ہے، اور جو قرآن کہتا ہے وہی عقیدہ ہمیں اپنانا ہے، پہلی بات. دوسرا، ہر ایرے غیرے کے کہنے پر کوئی عقیدہ نہیں بنتا. عقیدہ صرف ائمہ کی سیرت اور قرآن کی روح سے اگر وہ صحیح ہے تو وہی عقیدہ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کوئی عقیدہ کسی ٹائم کا نہیں. میں نے پہلے کہا کہ کل یوم ندعو کل اناس بامامہم، اب جو جس کا عقیدہ اپنا ہوگا، جس عقیدے کا ہوگا، وہ اسی کے عقیدے والے امام کے ساتھ لایا جائے گا. اب یہ اصل میں حقیقت یہ ہے. آج ہم نے بنا لیے فرقے بہت. اب بس آخری جملہ، برائے خشنود امام زمانہ بآواز بلند کر صلوات. اصل مجلس شبیر جو ہے آل محمد کا ذکر کس چیز کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ آل محمد کے ذکر میں یہ محفلیں کس طرح سجنی چاہیے؟ یہ شرط مجلس سرور ہے قلب طاہر ہو، یہ شرط مجلس سرور ہے قلب طاہر ہو، وگرنہ ذکر شہیدی کا کیا فائدہ؟ وگرنہ ذکر شہیدی کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں ہے خوف ہمیں خارجی عناصر سے، نہیں ہے خوف ہمیں خارجی نہیں ہے خوف ہمیں خارجی عناصر کا، کہ آج اپنوں سے رضوان جتنا خطرہ ہے، جتنا ہمیں اپنوں سے خطرہ ہے اتنا کسی سے خطرہ نہیں ہے. یہ آخری میسج ہے کہ آپ تک کے لیے کہ امام زمانہ کے وجود اگر آج آ جائے، آخری جو وجہ تھی فلسفہ غیبت کی وہ تھی ایک انقلابی ضربتی قوت کی تربیت کرنا. امام زمانہ اگر آج غیبت میں ہے تو وجہ یہی ہے کہ ہم تربیت کریں اپنی، ہم ایک انقلابی گروہ قائم کریں جس کے ذریعے سے ہم امام کی نصرت کر سکیں. امام کو فقط اور فقط نماز پڑھنے والے صرف نہیں چاہیے، امام کو صرف روزہ رکھنے والے نہیں چاہیے، امام کو صرف قصیدہ پڑھنے والے نہیں چاہیے، بلکہ امام کو امام کا سپاہی چاہیے جو دنیا پر راج کر سکے. امام کو ایسا سپاہی چاہیے جو 5 وقت کا نمازی بھی ہو، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو، آل محمد کی محبت بھی رکھتا ہو، ولایت علی بن ابی طالب کا وہ واقعاً حقیقی ولایت علی بن طالب کا وہ ماننے والا ہو، اور ساتھ میں ان کے راستے پر چلنے والا ہو. مولا کی ضرورتیں یہی ہیں، اسی وجہ سے آج تک مولا غیب میں ہے. اگر چاہتے ہیں کہ اس امام کی ظہور ہو تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر جو مشکلات ہیں یعنی گریبان میں جھانک لے کہ ہم کیا ہے، کہاں تک ہم امام کی آمد کی تیاری کر رہے ہیں، کس حد تک ہم تیار ہیں کہ امام آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے. بھائی آ گئے تو کہاں رکھو گے؟ اگر امام آ گئے تو کہاں رکھو گے؟ تمہارے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں امام کو بٹھا سکو؟ ایک سوال ہے، کیا امام زمانہ آ جائے؟ میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں جوانوں سے، امام زمانہ آ جائے اور کہیں آپ سے موبائل دے دیں اپنا، وہ حاضر و ناظر ہے، سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں،
لیکن اگر اتفاقاً آپ سے کہہ دیں موبائل دے دیں تو کوئی ادھر مڑ رہا ہوگا، کوئی ادھر مڑ کے جو ہے بٹنیں دبا رہا ہوگا، کوڈ لگا رہا ہوگا، کسی طرح ڈیلیٹ کر دیں ڈیلیٹ کر دیں. ارے یہ تو ہماری حالت ہے. بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بحق پروردگارہ حاضرین محفل و بانیان محفل کہ جو حاجات ہے ان کو روا فرما. پروردگارہ بحق زہرا جو بیمار ہیں ان کو شفایابی عنایت فرما. پروردگارہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں، بالخصوص آج جن کے یہاں پر منقبت پڑے گئے ہیں، بالخصوص استاد سید صفت جعفر مرحوم اور شیخ اعجاز مرحوم کے جو منقبت آج پڑی گئی بلتی میں، جن اللہ زینت بس خداس، یہ واقعاً ایک عجیب شخصیت تھی. تو ان کے بارے میں پروردگارہ جن جن کے منقبتیں آج یہاں، جن مرحومین کی منقبتیں پڑی گئی ہیں، پروردگارہ ان کو اپنی سایہ رحمت میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ حاضرین محفل کے مرحومین کو بھی غریق رحمت فرما. پروردگارہ یہاں بیٹھے تمام مومنین کی دل کی آرزو ہے پروردگارہ یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں قرار دے. اللہم بلغ الارواح المؤمنین ھذا حقداران و امیدواران ارواح الانبیاء والاتقیاء والصلحاء والشہداء وارواحنا حاضرین ثواب الفاتحہ.